औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बे ज़िदनी इल्मा। ऐ अल्लाह ताला मेरे इल्म में इजाफा फरमा और मुझे सच बोलने की तौफीक दे। अस्सलामु अलैकुम। ओए गोली क्यों चलाई हूं? जिन जान पाकिस्तान जी, आज मैं देख रहा था वो ज़ीशान सैयद ज़ीशान साहब हैं, कोई मोहम्मद अली मिर्जा साहब से कोई उनका इंटरव्यू कर रहे थे। वो मोहम्मद अली मिर्जा साहब उनको इंटरव्यू दे रहे थे और ऐसी मजेदार गुफ्तगू उसने, ऐसा मोहम्मद अली मिर्जा साहब, अपनी बॉडी लैंग्वेज आपने देखनी है। आपको मैंने देखा है ITV पे, क्योंकि मैं सब कुछ, मेरे पास कोई, मेरी जितनी भी तजिया मैं करता हूं लोगों के फेस, उनके बॉडी लैंग्वेज देखकर मुझे पता चल जाता है ये झूठ बोल रहा है या सच। तो जिन जान पाकिस्तान जी, मोहम्मद अली मिर्जा साहब को, मिर्जा साहब आपने जरूर देखना है। देखेंगे, जाहिर आपका प्रोग्राम है, तो जरा अपनी बॉडी लैंग्वेज चेक कीजिएगा। मिर्जा साहब देखें, मेरी बात सुने, एक झूठ बोलने के लिए 100 झूठ बोलना पड़ता है, मगर वो फिर भी झूठ रहता है। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूं, क्योंकि आपने जो बुग़ज़ इमरान खान साहब और जैसी आपने तारीफें की हैं शरीफ खानदान की, वो सब मैं देख रहा, सुन रहा था। वो फिर आपकी बहस हुई उस नया दौर के वो जो उस पर, उसके बाद मौलाना मुफ्ती तारिक मसूद, तो मैंने सारा आपका प्रोग्राम देखा कि मैं देखूं तो सही। हालांकि चल रहा था, मैं कोई कसदन नहीं मैंने देखा, थोड़ा सा मैंने देखा। मैं क्या, मैं पूरा देखता हूं, वो देखता देखता इतना लंबा था। खैर, मैंने तकरीबन देखा है, बीच में से कुछ छूट गया हो तो मैं कुछ कह नहीं सकता, बहरहाल मैंने देखा है। तो उसमें मैं आपकी बॉडी लैंग्वेज देख रहा था, आपके वो जज्बात ही नहीं थे, वो जो आप ललकारते हैं। नहीं मिर्जा साहब, अपने आप को चेंज करें। देखें, आप एक इस्लामी स्कॉलर हैं और आपको अल्लाह ताला ने शऊर भी दिया है और अल्लाह ताला ने आपको इल्म भी दिया है किताबों के जरिए। एक इल्म होता है जो अल्लाह ता करता है, एक बंदा पढ़ के हासिल करता है। आपने पढ़ के हासिल किया हुआ इल्म आपके पास है। अल्लाह ताला, अब देखें ना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी से कोई तालीम हासिल तो नहीं की, लेकिन उन्होंने कुरान पाक, इससे बढ़कर कोई दुनिया में किताब नहीं, ऐसी कोई किताब नहीं दुनिया में जिसमें हर चीज शामिल हो, वो कुरान पाक है। अल्लाह ताला ने हर चीज उसमें, कोई उससे बाहर कोई चीज है ही नहीं। आप कहें ना कि ये बात मैं कर रहा हूं, ये कुरान पाक में नहीं, वो है। तो अल्लाह ताला ने अपने प्यारे हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, किसी कोई उस्ताद नहीं ही उनका, सिर्फ अल्लाह ताला ने यह दिखाना था कि इल्म ठीक है, पढ़ना जरूरी है, मगर जो अता अल्लाह ताला करे उसकी मिसाल कोई नहीं। मिर्जा साहब, आपकी बॉडी लैंग्वेज ने मुझे बताया कि आप थोड़े से कमजोर पड़ गए थे। मैंने बहुत कोसा आपको, आपने शायद मेरी वीडियो देखी है या नहीं, क्योंकि मैं एक मामूली सा वो हूं, क्या उसका नाम है, वीलॉकर, कोई मेरा इतना चर्चा नहीं है, इतना नाम नहीं है, मगर अल्लाह का शुक्र है, मैंने आपको कहा 25 मिलियन मेरा पोस्ट व्यूज हैं मेरे टिकटॉक पे, को तकरीबन 9.5 मेरा यूट्यूब पे फॉलोअर है और 93 सब्सक्राइबर है, 93,000। तो अल्लाह ताला ने ये, क्यों कि मैं कोई बहुत बड़ा कोई फिलॉसफर नहीं हूं और ना ही मैंने कभी किसी को नहीं कहा। आप मेरे प्रोग्राम देख ले, 1 2 3 बस प्रोग्रामों में मैंने शायद कहा हो कि यार मुझे सब्सक्राइब करें, मुझे शेयर करें, मुझे घंटी की बेल दबाएं। मैंने कभी नहीं कहा, इसलिए कि मेरी सच्चाई खुद ब खुद मेरी सिफारिश करेगी। मेरा सिफारशी मेरा रब है,
کیونکہ سچ کو وہ پسند کرتا ہے تو میں سچ بولتا ہوں. اپنی طرف سے میں نے کبھی کوشش نہیں کی کہ میں کسی پہ بہتان لگاؤں، اب ضرورت ہی نہیں ہے. تو آپ یہ کہیں کہ اگر آپ کو اسٹیبلشمنٹ نے باہر نہیں نکالا، ٹھیک ہے، لیکن زبان آپ نے ان کی بولی ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں. کیونکہ عمران خان ایسا بندہ نہیں ہے کہ آپ جیسے بندے اس کی بد تعریفی کریں. پڑھے لکھے آدمی ہیں، آپ کو جاہل تھوڑی ہیں یار، آپ انجینئر ہیں. پھر آپ کو نہیں پتا چل رہا سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے. کیونکہ آپ کا تو فرض ہے، جو لوگ آپ کو سنتے ہیں، جو لوگ آپ کو فالو کرتے ہیں، جن کے آپ، میرے کہنے کا مطلب آئیڈیل ہے، وہ بھی یہ پروگرام دیکھ کر کہیں گے کہ نہیں. اور یہ جو آپ نے جو کچھ ہوا ہے، 100 تو پتہ نہیں کتنے دن آپ قید کاٹ کے آئے ہیں جیل، تو وہ کس وجہ سے کاٹ کے آئے ہیں؟ اسی وجہ سے جن جان پاکستان جی یہ قید کاٹ کر آئے. 295C یہ دفعہ تھی ان پر، گستاخی رسول، گستاخی اسلام، گستاخی اینٹی سمجھ لے اسلام، وہ سزا ہے 295C. اس میں سزائے موت تک ہے. تو اس کی جیل بھی علیحدہ ہے، اس کا سب کچھ علیحدہ. آپ نے کہا جی میں عمران خان کے وہ دیسی پراٹھے کھاتا ہے، گھی کھاتا ہے، تو پراٹھے، یہ میں آپ کو شرطیہ کہتا ہوں، پراٹھا وہ کھاتا ہی نہیں. وہ ٹھیک ہے، اچھی خوراک کھانا، اللہ تعالیٰ تو خود کہتے ہیں کہ اے بندے میں نے تمہارے لیے یہ نعمتیں پیدا کی ہیں، کھاؤ اس کو. تو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں نہ کھانا بھی گناہ ہے. مرزا صاحب اگر آپ کے وسائل ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے طاقت دی، آپ کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے، تو اچھا کھائیں، اچھا پہنیں. اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. کیونکہ اسی لیے بندہ دعا مانگتا ہے کہ یا اللہ مجھ پہ رحم کر، مجھ پہ، میرے بچوں پہ. وہ جب رحم ہوتا ہے تو اچھی بندہ تعلیم دلاتا ہے اپنے بچوں کو، اچھے کپڑے پہناتا ہے، اچھا کھانا کھلاتا ہے. تو مرزا صاحب یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. تو آپ ایک اچھے اسکالر ہیں، تو میں آئندہ یہ خواہش کرتا ہوں کہ آپ ان چوروں، ڈاکوؤں، لٹیروں کو پروموٹ نہیں کریں گے. یاد ہے نا آپ نے کہا تھا فوج خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھ کے بھی کہے نا تو ان کو نہیں ماننا کسی نے. یہ کیونکہ یہ جھوٹ بولتے ہیں. آپ نے اسی بات پر کہا تھا نا. یہ DIG SP اگر کوئی تقریر کرتا ہے اپنی آگے وہ پریس کانفرنس میں، آپ یقین جانے میں قسم اٹھانے کے لیے تیار ہوں کہ وہ جھوٹ بولتا ہے بیچ میں، بہت لمبے لمبے. جنرل صاحب خود جھوٹ بولتے ہیں. وہ جیلی جو فیلڈ مارشل ہے وہ خود جھوٹ بولتا ہے، فیل ماسٹر. تو بات یہ ہے جن جان پاکستان جی، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو سچ بولے. تو میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ جن جان پاکستان جی، اگر آپ کو تنگی ہے، اگر آپ کے مسائل حل نہیں ہو رہے، آپ اپنے آپ سے وعدہ کریں کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا. تو جھوٹ کون بندہ چھوڑ سکتا ہے؟ یہ بھی آپ کو، جتنا کو کم بولے گا اتنا کم جھوٹ بولے گا. بلکہ جو کم بولنے والا بندہ ہے نا، وہ ویسے ہی نہیں جھوٹ بولتا. کیونکہ یہ نبی پاک کی سنت ہے، مختصر بات کرنا اور کم بولنا محفل میں کامیاب لوگوں کی نشانی ہے. تو یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی ہے کہ آپ سنیں کون کہہ رہا ہے. یہ مت دیکھے، حضرت علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ دیکھے وہ کیا رہا، تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ کیا رہا ہے. اگر اس میں آپ کو سچائی آپ کے دل میں، اسی وقت آپ کو پتہ چل جائے گا یہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے یا سچ. کسی کی اگر بات سنتے ہیں تو جن جان پاکستان جی، میری یہ خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے پاکستانیوں کو سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے. کیونکہ سچ ہی ہے انسان کی ترقی کا راز. یہ میں یہاں امریکہ میں ہوں نا، یہاں لوگ، آپ یقین کریں 75% لوگ سچے ہیں. اگر کیونکہ جھوٹ تو پوری دنیا میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی تھا.
تو جھوٹ تو لوگ بولتے تھے، لیکن جو اللہ کے پیارے بندے ہیں نا، جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی ہے، وہ نہیں جھوٹ بولتے، کیونکہ آپ نے سب سے پہلا عمل ہی یہ کیا ہے، جھوٹ نہ بولنا۔ تمام لوگوں نے تائید کی ہے اس بات کی، جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا ہے تو انہوں نے کہا ہے، ابو سفیان کیونکہ اس وقت کافر تھا، ان سب نے کہا ہے کہ نبوت اترتی تو ہم پہ اترتی، لہذا توبہ نعوذ باللہ محمد جھوٹ بول رہا ہے۔ تو بیچ میں سے ایک بندے نے کہا کہ نہیں، 40 سال میں کبھی اس نے جھوٹ نہیں بولا۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ خاص کرم نوازی تھی کہ انہی میں سے، کافروں میں سے، کفار مکہ، ان میں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت سچ بولنے کی وہیں سے مل گئی ان کو۔ تو جن جان پاکستان جی، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و آباد رکھے، اللہ تعالیٰ میرے پاکستان کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے، اللہ تعالیٰ عمران خان کی تکلیفیں، مصیبتیں دور کرے۔ جن جان پاکستان زندہ باد، جن جان پاکستان کی عوام زندہ باد۔ اوے گولی کیوں چلائی ہوں؟